میرے پیارے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، اگر میں حکم کروں تو کوہ طور کا پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، بالکل ایسے. لیکن فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ یہ مال کو ترجیح نہیں دیا. ضرورت ضرور ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ضروریات تک. بالکل ایسے. خرابی تب پیدا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جب ہم ضروریات سے خواہشات کی طرف جاتے ہیں. بالکل ایسے. ضروریات تک رہیں تو دین کے ساتھ دنیا بھی ہے، لیکن جب ہم خواہشات کی طرف جاتے ہیں پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. عرفان صاحب، یہ ہم بات کر رہے تھے ابھی آغا صاحب سے، تو ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ بخاری مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تم میں شرک کا خوف نہیں ہے. خوف اس بات کا ہے کہ مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے، مال بنانا شروع کر دو گے، دنیا بنانی شروع کر دو گے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جس چیز سے سرکار نے فرمایا کہ مجھے خوف نہیں ہے شرک کا، وہ ہم آج ایک دوسرے کو مشرک بنا رہے ہیں مسلمان. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. اور مال کی محبت کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا. مال جتنا زیادہ وہ بنا رہے ہیں اس کے لیے حلال حرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے، جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. جی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. گفتگو سے قبل اکثر آپ کا اور سنو ٹیم کا شکر گزار ہوں. ایک مرتبہ پھر خوبصورت پروگرام اور خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ نے ہمیں یاد کیا. اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. پیر صاحب نے گفتگو آغاز میں ہی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. جی. اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا حضور کی حدیث مبارکہ قرآن مجید الفرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی ہے. جی. اب حب دنیا، دنیا کی محبت کے اندر قرآن میں کئی مرتبہ اس پہ وحید آئی. ہاں. اس میں کئی فرمان آئے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، اس کا ذکر آیا ہے. لیکن جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی، حضور فرماتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں بتاؤں نا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس میں انسان خسارے میں ہے. بالکل ٹھیک. کون سی چیز ہے جس میں انسان خسارے میں ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین یہ آیہ کریمہ نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو انسان دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے صحیح، وہ انسان خسارے میں ہے. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں جو حدیث مبارکہ آپ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر نہیں کہ میری امت جو ہے وہ شرک میں پڑ جائے گی. صحیح. مجھے ڈر ہے کہ یہ مال کی محبت میں آ جائیں. بار بار اس کی طرف اشارہ دیا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کی آپ نے جو ہے وہ کندھے پہ ہاتھ رکھا. ہاں بالکل. تو آپ فرماتے ہیں تو ساتھ اس نے کہا جی حضور کوئی مجھے ایسی بات بتائیں. اللہ اللہ. آپ نے فرمایا کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا. ہاں ایسے. پھر آپ نے مثال دی کہ ایک مسافر ہے، جی. وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے کچھ وقت کے لیے آرام کرتا ہے. بالکل ایسے. آرام کرنے کے بعد جب وہ تھکاوٹ دور ہوتی ہے تو وہ اپنے سفر پہ چل پڑتا ہے. بالکل ایسے. تو دنیا کو بھی ایسا ہی سمجھو کہ دنیا تمہارے لیے ایک مسافر خانہ ہے. یہ تمہارا وطن نہیں، تمہارا ملک نہیں، تمہارا شہر نہیں، بالکل ایسے. تمہارا رہنے کا ٹھکانہ نہیں. ایسے. یہ ایک امتحان ہے. اور حب دنیا کے اندر دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی جو ہے نا تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. بالکل ایسے. جب انسان دنیا کی محبت میں مال کی لالچ میں پڑتا ہے، جس طرح آپ نے شرک کی بات کی، کیا وجہ ہے؟ ایک دوسرے پر آج ہم فتوے لگانے پہ ہیں تاکہ وہ دین کے وارث ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، خانگاہیں ہوں. ہاں. کیونکہ انفرادی طور پر اپنے آپ کی صرف مفاد کے لیے ہم نے دین کو بھی نقصان دیا. ٹھیک. دنیا کو اپنانے کے لیے ایک دوسرے کو کافر بنایا. میں نے ایک بار پڑھا نا بین الاقوامی سطح پہ ایک سیکیورٹی کا انچارج تھا، تو اس نے کہا بھئی ان میں مسلمانوں کے اندر ڈالنے کے لیے نا، انہیں برباد کرنے کے لیے میزائل کی ضرورت نہیں. صحیح. ان کے 2-4 دین کے وارث لو، ٹھیک ہے، انہیں فیسلٹیز دو. کیونکہ فیسلٹیز دینے کے بعد ان سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس ذریعے سے ان کے ہم جو ہے نا وہ اس طرح تربیت کریں گے تاکہ ان کے دین کے اصل مقصد سے ہٹ جائیں. بالکل ٹھیک. شرک کا تو ڈر نہیں، لیکن یہ مال کی لالچ تھی، دنیا کی لالچ تھی، جس نے ہمیں حسد، منافقت اور بغض جیسی بیماریاں جو ہے اس نے جنم لیا ہے. بالکل ٹھیک. اگر جو اللہ کی راہ میں جب انسان اللہ کی معرفت کو پا لیتا ہے نا تو وہ ان چیزوں سے دور چلا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہمیں اگر کوئی مشرک بنا رہا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ وہ ہمیں اصل سے ہٹا رہا ہے. بالکل ٹھیک. وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے ہمیں اس طرف نہیں لا رہا کہ مال جو اصل ہے کمانے کے ذریعے جو ہے ہمارے وہ نہیں رہے.
بالکل ہم نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی، بالکل ٹھیک، خوف خدا ختم ہو گیا، محبت مصطفیٰ ختم ہو گئی، محبت خدا ختم ہو گئی۔ جب انسان خوف خدا میں رہتا ہے تو پھر صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں۔ صحیح، میرے پیارے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، اگر میں حکم کروں تو کوہ طور کا پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، بالکل ایسے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ یہ مال کو ترجیح نہیں دیا۔ ضرورت ضرور ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ضروریات تک۔ بالکل ایسے، خرابی تب پیدا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جب ہم ضروریات سے خواہشات کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل ایسے، ضروریات تک رہیں تو دین کے ساتھ دنیا بھی ہے، لیکن جب ہم خواہشات کی طرف جاتے ہیں پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اس کے اندر رشتہ دار ہوں، جو بھی ہو، دوست احباب ہوں، انسان رشتوں کی پہچان، جب حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں جائے گا جی جی، تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی تربیت کیسی ہوگی؟ بالکل ایسے، اپنے بچوں کی جب آپ تربیت کے اندر ان کے رزق کے اندر حرام کو شامل کریں گے۔ آج تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں، کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ کر جو ہے صرف دنیا کو، کیونکہ ہم نے اس کو ہی ٹھکانہ سمجھ لیا۔ بالکل ٹھیک، جب ہم اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا یہی ہے، اللہ کے قرآن میں بار بار اس بات کی وعید آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آتا ہے، لیکن جب انسان یہ بات سمجھ نہیں پا رہا یا اسے پش ڈال دیتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو تب جا کر یہ خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ نمونہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، بے شک، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو زندگی گزاری ہے، بے شک، دولت بھی دیکھی، بے شک، مکے کی جو سب سے مالدار خاتون تھی ان کے ساتھ شادی ہوگی، خود بھی کاروبار بھی کرتے رہے، بے شک، پھر اللہ نے زمین پہ اقتدار بھی دے دیا، تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے دنیا کے کام اچھے چلتے ہیں؟ بے شک، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو خانہ اطہر کی حالت ہے یا آپ کے جو دوست ہیں اصحاب صفا جن میں آپ اپنا زیادہ وقت گزارتے، کچھ ان پہ ارشاد فرمائیں کہ ان کے مالی حالات کس طرح کے تھے؟ دیکھیں اس میں تو کئی صحابہ کرام، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مال تو حضور، میں نے پہلے کہا کہ یہ بھی ضروریات تک، ہاں، کیونکہ آپ فرماتے کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ نبیوں کے امام ہیں، ان کی زندگی کا رہن سہن تو ہمارے لیے نمونہ ہے، جس طرح آپ نے قد کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسے تو نہیں بن سکتے، بالکل صحیح، لیکن ہر بات پر ترجیح۔ ایک قرآن مجید کی حدیث میں پڑھ رہا تھا آیہ کریمہ کے اندر، جس کا ترجمہ آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے فرماتا ہے، محبوب کہ یہ جو مالدار ہیں ان کی طرف توجہ دیں، لیکن زیادہ توجہ آپ کی دوسری طرف ہونی چاہیے، بالکل ایسے، کہ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ شاید اللہ کے نبی بھی جو مال والے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ بالکل قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے، بالکل ایسے، اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے، لیکن اب اس کے اندر سیدنا عثمان غنی جیسی بھی ہستیاں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق جیسے بھی لوگ، لیکن دیکھا جائے تو بلال حبشی بھی ہیں، سبحان اللہ، ہیں غلام ہیں، لیکن ان کو خرید کر آزاد کرنے پر، جی، لیکن وہ ضروریات تک ہیں۔ اللہ کے محبوب کو آپ کو فرمایا تھا کہ آپ کے اختیار میں تھا، اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ جو چاہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہاں پہ مال جتنا ہوگا حلال و حرام اس کا حساب بھی دینا ہے، بالکل ایسے، جتنا مال ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا نا تو آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، میں نے اپنے رب سے کبھی دنیا مانگی ہی نہیں، سبحان اللہ، میں نے کبھی اپنے رب سے دنیا کے واسطے سوال ہی نہیں کیا، سبحان اللہ، لیکن اب وہ ہستیاں کہاں، اور ہم کہاں کہ ہم نے ساری زندگی دین کو ہی نہیں مانگا۔ ایسے اللہ سے جب بھی مانگا ہے تو نماز میں فرق، کہتے ہیں جی نماز جو ہے وہ ہماری برائیوں سے روکتی ہے، صحیح، سارے اعمال سے ہے، عبادات ہیں، کیا وجہ سکون نہیں؟ کیونکہ ہم نے نماز کے بعد پھر وہی دنیا ہی تو مانگنی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے، بڑی خوبصورت مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، میں اس کو ایڈ کرتا ہوں ساتھ، کہ جس طرح حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، ہاں جی، ان کے بیٹے آگے حضرت جو ہے وہ سالم نام ہے ان کا، جی جی، آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ کی طرف لوٹے تو وہاں ایک بادشاہ تھا، ہاشم بن عبد الملک نام تھا اس کا، جی، تو وہ دیکھا کہ یہاں پر اللہ کے ولی مطلب ایک ہستی ہیں، وہ جانتے تھے، جی، تو آپ طواف کعبہ کر رہے عمرہ شریف کی سعادت کے لیے، تو وہ دروازے پر آ گیا، تو ان کو روک کے کہتا ہے کہ حضور آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو میں آپ کی کوئی خدمت کروں، صحیح، میں آپ سے مانگی کچھ مانگ سکتے ہیں؟ تو آپ جلال میں آئے، فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو دنیا دینے والا ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر کھڑے ہو کر تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی مانگ لو، جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اسے مانگ لوں۔ وہ باہر چلا گیا، آپ طواف عبادت کرنے کے بعد تمام رکن ادا کرنے کے بعد باہر واپس لوٹے، پھر کھڑا ہو کر پوچھتا ہے حضور فرمائیں مجھ سے کیا مانگ، میں آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا دے سکتا ہے، دنیا دے گا یا دین دے گا؟ صحیح، کہنے لگا کہ دین تو میں دینے سے رہا، دین کے وارث تو آپ ہیں، میرے سے دنیا مانگ لیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو آپ کہنے لگے او بدبخت، تو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے دنیا مانگوں؟ میں نے دنیا جس نے بنائی میں نے کبھی اس سے دنیا نہیں مانگی، سبحان اللہ، تو میں تجھ سے دنیا مانگوں گا؟ تو یہ ہمیں دین کی جو نسبت ہے، تب جا کر انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے
کہ جب انسان حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر جو ہے خلیفہ اول، آپ ٹکٹکی باندھ کر جو غزوہ خندق کے دوران آپ نے جب حکم فرمایا مال کے لیے ضرورت ہے صحیح، تو گھر سے سب کچھ اٹھا لائے، تو وہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے. سبحان اللہ، الفاظ کیا تھے کہ ٹکٹکی باندھ کر جس کا انتظار محبوب خدا کرے واہ واہ، اس کی ذات کی عظمت کو سلام. سبحان تو آپ دیکھ رہے ہیں تو سارے آ گئے، کچھ کوئی لے کے آیا، کچھ لے کے آیا، لیکن محبت اور عقیدت کی بات تھی. جی تو جب سیدنا صدیق اکبر لوٹے تو آپ نے فرمایا کیا لے کر آیا؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. کہ ایک طرف ضمیر کے ترازو میں ایک طرف مال رکھا، دوسری طرف آپ کا قول مصطفیٰ رکھا. سبحان اللہ، ضمیر کے ترازو میں مال میں قول مصطفیٰ، پھر بھی باری نکلا، گھر کا سارا سامان اٹھا لایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب اگر ان کے پاس مال تھا بے شک تو ان کا انفاق فی سبیل اللہ کا جو پیمانہ ہے وہ اس طرح کا تھا، توکل علی اللہ، توکل. کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی. ٹھیک، یہ انسان کہے کہ مال نہیں، آرائش نہیں ہے، میرے پاس اچھا بیڈ، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ نہیں ہے تو زندگی نہیں گزرے گی. صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک بھوکے. بالکل ایسے، کئی انبیاء کرام کی اموات بھوک سے ہوئی ہیں. بالکل ایسے، 70 کے نزدیک، میری جو جہاں تک نہ کسی علم کے مطابق سبحان میں نے پڑھا 70 انبیاء ہیں ایسے ہی ہے. بھوک کی وجہ سے. اصحاب صفا کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ اکثر نماز میں گر پڑتے، ایسے ہی ہے نا یہ سب. ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسے تو ہم نہیں ہیں. صحیح، جس طرح آپ نے روزے رکھنے شروع کیے تو صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، صحابہ کیا تم میری مثل ہو؟ اور مجھے تو رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے. ایسے ہیں تو لیکن یہ کہ وہ دنیا کے اندر لیکن ہم ضروریات تک انسان جس طرح مطلب جو ہے وہ انسان کی دنیا بنائی انسان کے لیے گئی، بالکل ایسے، ہمارے لیے ہے، لیکن ترجیح جو ہے وہ دین ہونا چاہیے. دین ترجیح ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح.